تو آؤ پیارے بچوں ساتھ مل کر دیکھیں کیا جنگل میں ملے گا جادوئی دروازہ۔ تو پیارے بچوں یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک کتاب سے، ایک ایسی کتاب جس میں چھپا تھا ایک راز، کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ ایک دن یہ کتاب علی کے ہاتھ لگی۔ وہ یہ کتاب اپنی بہن زویا اور چھوٹے بھائی ببلو کے پاس لے گیا۔ تینوں بچے اس نقشے پر بنے جادوئی دروازے کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ علی نے کہا، یہ جنگل تو ہمارے گھر کے پاس ہے۔ ببلو نے کہا، چلو نا، اگر جادوئی دروازہ مل گیا تو کتنا مزہ آئے گا۔ وہ تینوں بچے جنگل کی طرف چل پڑے اور جنگل کے درختوں سے گزر کر جادوئی دروازے کو ڈھونڈنے لگے۔ تو آؤ پیارے بچوں دیکھتے ہیں کیا وہ تینوں مل کر ڈھونڈ پائیں گے جادوئی دروازے کو۔ تو ان کو جادوئی دروازہ مل گیا۔ جادوئی دروازہ کھلا زور سے اور وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ دروازے کے اس پار کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ رنگ برنگے پھول، سرسبز درخت، ایک صاف پانی کی ندی۔ تو جنگل میں پیچھے سے ایک خوفزدہ آواز آئی، تم سب یہاں کیا کر رہے ہو میرے جنگل میں؟ تو وہ یہ سب دیکھ کر ڈر گئے۔ تو آؤ پیارے بچوں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تینوں بچے اس آواز سے خوفزدہ ہو گئے اور گھر واپس جانے لگے، اور جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے تو دروازہ بند ہو گیا۔ تو پیارے بچوں اب کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تبھی شیر کی مہربان آواز آئی، ڈرو مت پیارے بچوں، میں شیر ہوں، اس جنگل کا محافظ۔ علی نے کہا، شیرو اس جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ شیرو نے کہا، یہ جنگل خطرے میں ہے بچوں، کیا اس کو بچانے میں میرا ساتھ دو گے؟ تینوں بچے جنگل کو بچانے کے لیے شیر کے ساتھ نکل پڑے۔ تو آؤ پیارے بچوں دیکھتے ہیں کیا وہ چاروں مل کے بچا پائیں گے؟ اور کچھ ہی دیر میں وہ چاروں ایک ندی کے پاس پہنچے۔ شیرو نے بتایا، یہ ندی صرف ان سے بات کرتی ہے جن کا دل سچا ہے۔ علی نے ندی کے قریب ہو کر کہا، اے ندی، ہم جنگل بچانے آئے ہیں، کیا تم اس میں ہماری مدد کرو گی؟ ندی نے جواب دیا، اگر تم سچے ہو تو تمہیں دلدل سے گزرنا ہوگا۔ تو آؤ پیارے بچوں دیکھتے ہیں کیا وہ اپنے سچ کو ثابت کر پائیں گے، کیا وہ دلدل سے گزر جائیں گے؟ اور یہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔